زبان ذکر سے کریں، یعنی زبان سے ذکر کریں، دل سے اور سوچنے سے یہ کلمات نہ ہوں جب تک زبان سے ادائیگی نہ ہو، اس کی ہلکی ہلکی آواز سے نا، اس تمام کلمات کو اسے پڑھنا ہوتا ہے اور توجہ سے معنی رکھتے ہوئے پڑھیں اور لطف لیں، ہر کلمے پر لطف لیں، مزہ لیں۔ اور زبان ذکر اگر غنود کی طاری ہو جائے یا نیند کا غلبہ آنے لگے یا نیند آنے لگے یا خراٹے آنے لگے تو فوراً اٹھ جائیں، اور ذکر مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح دوسروں کے ذکر پہ بڑا اثر پڑتا ہے آواز سے۔ جو ساتھ بیٹھنے والا ہے وہ اس کو اٹھائے اور اٹھنے کے بعد بس تھوڑی دیر باہر جا کے فریش ہو کے وضو کر کے پھر ہے، اس میں ڈبل ثواب ملتا ہے انسان کو۔ لیکن بیٹھے رہنے سے، اونگتے رہنے سے، سونے سے یا خراٹے مارنے سے اپنا بھی ذکر خراب ہوتا ہے اور دوسرے کا ذکر بھی خراب ہوتا ہے۔ ہو جاتا ہے یہ غنودگی ہے، انسان تھکا ہو یا ایسے معاملات ہو تو اس پہ یہ ہے کہ آدمی اٹھ جائے، اور وہ وضو نہیں ٹوٹتا جب تک آپ کسی سہارے کے ساتھ پلیٹ لگائیں اور گر جائیں، وضو تو قائم رہتا ہے، لیکن ذکر خراب ہوتا ہے اور مقروہ ہو جاتا ہے ذکر بھی۔ آدمی ذکر تو کر ہی نہیں رہا، تو اس کو پتہ نہیں کہ کیا کلمہ پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا۔ تو آداب ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ آداب ذکر کے ساتھ پھر آدمی اللہ تعالیٰ سے اس کو فیصلہ فرماتے ہیں۔ ادب ہو، خصوص ادائیگی ہو، ہلکے کے اندر انسان آدمی ہو، توجہ کے ساتھ ہو، اور یہ سوچتے ہوئے کہ سب سے بڑی اور اعلیٰ عبادت اللہ کی توفیق دے رہا ہے، تمام فضائل سے اور نعمتوں سے برکت سے، اور اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا اس کا نام ہے کہ فاذکرونی اذکرکم۔ کسی بزرگ سے پوچھا، اس نے کہا کہ مجھے پتہ لگتا ہے اللہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو بڑا رہا کہ تمہیں کیسے پتہ لگ جاتا ہے اللہ یاد کرتا ہے؟ تو نے پھر قرآن پڑھا ہی نہیں۔ اس نے کہا قرآن تو پڑھا ہے، تو فاذکرونی اذکرکم، جب میں ذکر کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو یہ کیا کم مجھے درجہ ہے کہ جو اللہ انسان کو یاد کرے، تو یہ تو بہت بڑی عبادت ہے۔ سو ایزی ہو کے نہ بیٹھیں، دوزان ہو کے بیٹھا کریں تاکہ تکلیف ہو پتہ چلے۔ جتنا ایزی ہو کے بیٹھیں گے کمبل اوڑھ کے یا گرم ہو کے کونے میں دیوار کے ساتھ، وہ تو پھر آپ خود ہی اب کریں گے کہ بس مزہ کرو، بیٹھ کے سو جاؤ، آرام کرو۔ تو اس میں یہ ہے کہ کمفرٹ نہ ہو، آدمی اللہ کے ذکر کی طرف دھیان ہو، اور خاص طور پہ سوچے کہ اللہ اس وقت مجھے یاد کر رہا ہے، فرشتوں کے حلقے کرنے میرا اللہ تعالیٰ تفکر کر رہا ہے کہ یہ بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، اس یاد پر اللہ اپنی رحمت اس پر نازل فرما رہا ہے۔ تو کتنی بڑی کیفیت ہے، زبردستی تھوڑی بٹھاتے ہیں انسان اپنے ذکر، خود بھی کریں اور جب حلقے میں بیٹھیں اس وقت بھی ہو تو کوشش کریں گے تھکن اتار کے آنا چاہیے انسان کو، اور فریش ہو کے بیٹھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خاص اپنا لباس رکھا ہوا تھا، خاص لباس پہنے، اچھا لباس پہنے، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس پر اس کا اظہار ہو۔ سرما لگائیں، ناخن کاٹیں، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اس کا ذکر کو تیاری کریں، اس کی ہر لمحہ اس کا قیمتی الحمدللہ عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس دن کے اندر اتنا بڑا دن اللہ نے خطبہ رکھا ہے، خطبہ کو غور سے سنیں۔ دیکھیں جس طرح عیدین میں ہوتا ہے، عیدین کے بعد اللہ نے جمعے پر یہ چیز رکھی ہے، رات بھی اس کی لیلۃ القدر کی طرح ہے اور دن بھی اس کا بڑا عظیم ہے۔ لیلۃ القدر میں اللہ نے وہ گھڑی رکھی ہے جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے دن میں وہ گھڑی رکھی ہے کہ اللہ دعا قبول فرماتا ہے، تو دعاؤں کا خاص اہتمام ہو۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائم نہیں بتایا کہ کس وقت دعا قبول کرتے ہیں، تو جس طرح تاخراتوں میں اسٹیمیٹ کیا ہے کہ یہ رات ہو سکتی ہے، یہ رات ہو سکتی ہے، اسی طرح پورا دن بھی اس میں کچھ گھڑیاں، کچھ لمحات ایسے ہیں جیسے جمعے کے دوران بھی ہیں، دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، جمعے کے خطبے کے دوران بھی ہیں، وہ گھڑی آ جاتی ہے، اور
جمعے کا سارا دن ایسا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ گھڑی پہنچا دیتا ہے، وہ ٹائم آ سکتا ہے جس میں اللہ دعا قبول فرماتے ہیں. اور خصوص لوگ کرتے ہیں کہ عصر اور مغرب کا ٹائم بڑا قیمتی ٹائم ہے یہ جمعے کا، اس کو بھی ذکر گزار ہے. اور اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے خاص عبادت دی ہے، اور وہ بڑی عجیب عبادت ہے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ وہ عبادت ہے کہ بندے نہیں کرتے بلکہ میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں خود ساتھ کرنا. کہ وہ جو گھڑی ہے قبولیت کی، ذہن کی بات کرنے سے وقت ہے میرا خیال، وہ پتہ ہے کون سی گھڑی ہو سکتی ہے؟ وہ گھڑی جس وقت آپ درود پڑھ رہے ہیں. ایک یاد بھی رکھیں چیز کہ جو ہمارے لوگ چلے گئے ہیں قبرستان میں، ان کے لیے خاص دعا کریں جمعے کے روز، یہ بھی یاد رکھیں. یہ سارے ثواب ان کے حصول پہنچائیں. ماں باپ ہیں، رشتے دار ہیں، اور پھر دوست احباب ہیں، یہ سارے جو بھی ہیں جاننے والے ہیں. بلکہ وزن دیا کریں زور پہ، جب آپ یہ ثواب پہنچانے لگے بچپن سے لے کے سوچا کریں میرا کون دوست تھا، میں اس کا ٹھہرتا تھا، ہمارے ساتھ باتیں کرتا تھا، کون سا میرا دوست تھا، اور ایمان کی حالت میں چلا گیا. شرط یہ ہے کافروں کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے بخشش کی. ایمان کی حالت میں کوئی دوست آپ کو چلا گیا تو اس کے لیے بخشش کا سامان کریں، اس کو بھی اس حال کا پہنچا دیں. ہر برے ویسے انسانوں کو ایسے موقع پر انسان یاد کرتا ہے، ثواب پہنچے.